اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں انٹرنیشنل فارمسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم شہزاد خان مسٹر فور کاسٹ کے چینل پہ آج کا پروگرام بڑا ہی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جون کے مہینے میں یہ جو 5 جون سے لے کے 30 جون تک ایریز، برج حمل، میغ راشی، الف عین لام یہ والے لوگوں کے لیے، اے ای آئی او یو، ایل اور وائی والوں کے لیے کیسا ثابت ہو سکتا ہے؟ کن چیزوں پہ انہوں نے کام کرنا ہے، کن چیزوں پہ احتیاط، کون سے ہیں ان کے لکی نمبر، کون سے ہیں پتھر، کن سے کرنی ہے شادی، کون سی تاریخیں ان کے لیے اچھی ہیں۔ پروگرام اہم ہے، ضرور سنیے گا۔ یہ جون کا مہینہ ہے، اس جون کے مہینے میں نے ایک سیریز مکمل کر رہی ہوں، میری کوشش ہے کہ 2-3 دن میں سیریز مکمل کر دوں 12 سٹارز کی۔ آج میں جو سٹارٹ لینے لگا ہوں وہ ایریز کا سٹارٹ ہے، کہ یہ جو 5 جون سے لے کے آنورڈ 30 جون تک برج حمل، میغ راشی، ایریز کے لیے کیسا ہو سکتا ہے، کیا کام کرنے چاہیے، کن سے اوائڈ کرنا چاہیے، کون سے سٹونز، کون سی تسبیحات، کمر در اکر کس تاریخ کو ہے، کمر در سور کس تاریخ کو ہے، یہ سب بتاؤں گا، کچھ تھوڑی سی نیچر بھی بتا دیتا ہوں۔ نو ڈاؤٹ سب سے پہلے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جن لوگوں کو اپنے سٹارز، بروج اور راشیوں کا علم نہیں ہے تو وہ لوگ الف عین لام اور یہ والے لوگ ہیں۔ اب الفابیٹیکلی اگر بات کی جائے تو اے ای آئی او یو، ایل اور وائی، اور نام کو سمجھانے کے حوالے سے، اگزامپل کے حوالے سے، الف سے جیسے الیاس ہے، آمنہ ہے، ارتضیٰ ہے، عین سے عظمیٰ ہے، عالیہ ہے، عرفان ہے، عمرانہ ہے، لام سے لیاقت، لطافت، اور یہ سے یاسر، یحییٰ، یسر، یہ ہو گیا آپ کو میں نے نام کے حوالے سے سمجھا دیا۔ آپ جیسے لوگ نو ڈاؤٹ صاف گو، سیدھی بات والے، ویل پاور، کریج، کانفیڈنس نو ڈاؤٹ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ 15 سال کی عمر سے ہی آپ کے اندر ایک یہ کہہ لیں کہ آپ کا آئی کیو لیول بڑا ٹھیک، آپ زیادہ تیز ہوتے ہیں، دور اندیش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، عملی ہوتے ہیں، پریکٹیکل، شیڈو کے پیچھے نہیں بھاگتے، کوالٹی، اس میں کوئی شک۔ ایجوکیشنلی حوالے سے اگر ہم دیکھیں، سٹارٹ آپ کو چاہیے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں تو پھر سرجن بنیں، پھر آپ نے خالی فزیشین ڈاکٹر نہیں بننا، یہ ذہن میں رکھیے گا، نمبر 1 بہت بڑا پوائنٹ دے دیا آپ کو۔ نمبر 2 انجینئرنگ کے شعبے میں جانا چاہتے ہیں، الیکٹریکل ہے، میکینیکل ہے، ایروناٹیکل ہے، اس کے علاوہ سول انجینئرنگ سے بہتر یہ والی انجینئرنگ، آئی ٹی ہے، اے آئی ہے، یہ چیزوں میں بھی آپ جا سکتے ہیں۔ آپ نے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم لا کریں تو پھر آپ جوڈیشری کی طرف بھی جائیں، لیکن آپ اچھے ایڈوکیٹ بھی ثابت ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ٹیچنگ میں نو ڈاؤٹ ہوتے ہیں، لیکن آپ پروفیسرز تک جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز بھی بنتے ہیں۔ کھیل کے میدان میں دیکھیں، اس میں بھی آگے، فورسز میں جائیں تو اس میں بھی آگے۔ اب فورسز میں بھی ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، زمینی فورس کو لینا ہے، نیوی میں نہیں جانا ہے، ایئر فورس میں نہیں جانا ہے، وہ آپ کے سوٹ ٹیک کرتا ہے۔ میں کھل کے کہہ رہا ہوں، جو بھی فورسز میں ہے اور وہ اے ای آئی او یو ای میں ہے تو وہ ایئر فورس میں واپس آیا ہوگا، اور یا پھر وہ رہ گیا ہوگا، یا بڑے عہدے نہیں لیا ہوگا، ایسا ایکسیپشنل کوئی ہو جائے تو ہو جائے۔ تو زمینی فوج میں اگر آپ جائیں، فورسز ہوں کسی بھی، اس میں آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ بزنس میں، مینوفیکچرنگ، آپ کہتے ہیں یار میں نے ہائی ایجوکیشن نہیں لے سکتا تو کمزور ہیں گھر سے، تو ڈپلوموں کی طرف جائیں، آپ کامیاب ہوں۔ اس کے علاوہ عام لوگ جو ہمارے، عام تو نہیں کہنا کہ نوز باللہ، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کارپینٹر ہوتے ہیں، کوئی ڈینٹنگ یعنی پینٹنگ کرتے ہیں، کوئی میسن ہوتے ہیں، وہ بھی کام، ٹیکنیکل کام میں بھی انہیں کامیابیاں ملتی ہیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ 25 سال کی عمر سے 31 ذرا ہارڈ ورکنگ ہوتی ہے، 30 سے 42 ایک عروج ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پھر ہارڈ ورکنگ، 50 کے بعد ایسٹ وغیرہ بنا لیتے ہیں، فیملی اورینٹیڈ غیرت مند ہوتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اسلامی نالج، بلکہ مذہبی نالج، کیونکہ قرآن ہر مذہب کے لیے، تو مذہبی نالج بھی ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔
شادی کے لیے جو سوٹ کرتے ہیں ان کو الفابیٹس جس پہ یہ ان کی شادیاں چلیں اور ڈائیورس کی ریشو کم، وہ ایس ہے، وہ ایف ہے، وہ ایم ہے، وہ ٹی ہے، وہ ایچ ہے، وہ زیڈ ہے، ان میں میرجز کریں، اس میں آپ کو اللہ کے حکم سے شادیاں کامیاب بھی رہیں گی، اولادیں بھی نیک اور صالح ہوں گی اور وہ بھی ترقی کریں گی۔ احتیاط، گاڑی وغیرہ احتیاط سے چلائیں، بچپن میں بھی چوٹیں کھاتے ہیں، بڑھاپے میں بھی کھاتے ہیں، جوانی میں بھی کھاتے ہیں، احتیاط ہی ہے۔ ڈیزیز جو ہے اللہ نہ کرے بڑھاپے میں ملٹیپل ڈیزیز ہو جاتی ہیں، ایک تو آنکھوں کا مسئلہ بھی، دماغی بھی، ہارٹ کا بھی، یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اللہ نہ کرے۔ ایج ایوریج ایج سے زیادہ، اللہ کو ہی پتہ ہے، ایک سیکنڈ کا بھی علم نہیں، لیکن عام روٹین میں دنیا داری کے حوالے سے دیکھیں تو ایوریج ایج سے زیادہ اکثر میں نے دیکھا ہو جاتی ہے۔ سوشل بھی ہوتے ہیں، اچھا یہ سوشل جو ہوتے ہیں نا، جو بالکل دل سے ہوتے ہیں، اب تو موروثی سیاست ہمارے ملکوں میں چل رہی ہے نا، پیپلز پارٹی موروثی سیاست، نون لیگ موروثی سیاستیں، وہاں پہ وہ اجارہ داری ہے، لیکن جو موروثی سیاست سے باہر والے لوگ ہیں، جو الف عین لام اور یہ والے لوگ ہیں، جو ایریز میخ راشی والے ہیں، یہ لوگ 50 سال کی عمر کے بعد سوشل کرنا چاہتے ہیں، انسانیت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے جو بہت زیادہ صاحب حیثیت ہوتے ہیں لوگ، عوام کے لیے، لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ یاد الہی نے ان کا زیادہ دھیان 50 کے بعد زیادہ دیکھا ہے، ایسا ہوتا ہے، اس میں کچھ ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو اپریل کا مہینہ ہے کیسا رہے گا، تھوڑا سا پس منظر پہ جاتے ہیں۔ 2020 کے بعد سے آپ لوگوں کی لائف میں اپ اینڈ ڈاؤن رہا، اسٹرگل رہا، ریلیشن شپ بھی خراب ہوئے، اسٹرگل بھی رہا، سب کچھ۔ اب یہ جو جون کا مہینہ ہے یہ کیسا ہے؟ جون کے مہینے میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جون کا مہینہ 30 دنوں کا ہے، اور اس میں 13 اور 14 جون کو یہ خوشخبری دے رہا ہوں آپ کو، آپ مجھے بہت فون کرتے ہیں ایک سوال کے لیے، 13 اور 14 کو قمر در سور ہے، مون ٹورس میں ہے، یعنی کہ چندر جو ہے برق راشی میں ہے۔ یہ وہ 2 دن ہیں جہاں آپ شادی کے لیے کوئی سفر، کوئی انویسٹمنٹ، کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، بڑا اہم کام کرنا چاہیں، کوئی گھر بنانا چاہ رہے ہیں، کچھ بھی، دی بیسٹ، آفس کی اوپننگ، کسی چیز کی بھی اوپننگ کرنا چاہتے ہیں، دی بیسٹ۔ اور 26 اور 27 جو جون ہے، یہاں پہ قمر در اکرم ہے، یعنی کہ جو چندر ہے برشچ راشی میں، مون جو ہے وہ اسکورپیو میں، یہاں پہ 2 دن احتیاط کیجیے گا، کوئی اہم کام نہ کیجیے گا، کیونکہ چاند جو ہے وہ نحس ہاؤس میں، یہ ذہن رکھیے، یہاں پہ صدقات کی پابندی کیجیے۔ اوورآل پورا مہینہ جون کا آپ کے لیے اچھا ہے، انویسٹمنٹس کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، سفر کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، اس میں پروموشن، یہ چیزیں آپ کے لیے ہو سکتی ہیں۔ جن کے رشتے جن کو درکار ہیں ان کے رشتے بھی اچھی جگہوں پہ ہو سکتے ہیں۔ اور رشتوں کے لیے الفابیٹس میں نے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، SFMTHZ، ان میں رشتہ آئے تو اس میں ضرور کیجیے گا۔ اس کے بعد سٹون میں آپ کے کافی پتھر ہیں، روبی ہے، بلو سفائر ہے، ایمیتھسٹ ہے، کورل ہے، ایمرلڈ ہے، اوپل ہے، ڈائمنڈ ہے۔ پریفرنس آپ روبی کو دے سکتے ہیں، آپ عزت، پیسہ، دولت، شہرت، رزق کے لیے برما سری لنکا، تھائی لینڈ۔ آپ بلو سفائر کو بھی دے سکتے ہیں، اس کے بھی اسی طرح کے فائدے ہیں۔ ایمرلڈ کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں محبت کا بھی اس میں عنصر شامل ہے۔ اوپل میں بھی محبت، خوشی کا عنصر شامل ہے۔ مرجان جسے کورل کہتے ہیں، نظر وغیرہ سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ پہنے اوریجنل نہ ملے تو مجھ سے مل جائے گا، میرا نمبر سکرین پہ بھی موجود ہے۔ صدقات میں چیل وغیرہ پرندوں ہے، بلکہ ان کی خوراک بھی دیں۔ اور آج کل تو گرمی بھی بڑی ہے، انسانوں کو لوگ گرمی برداشت نہیں ہوتی، سونے ہو تو اسی طرح ننگے پیر سڑک تے بھی نہیں ٹر سکتے۔ یہ جو جانور، یہ جو کتے بلیاں وغیرہ جو ننگے پاؤں کرتے ہیں، ان کی بھی پاؤں چلتے ہیں۔ تو خیر وہ کبھی گھر میں آ جائیں تو ان کو کسی شیڈو کے نیچے بیٹھی ہیں تو آپ ان کو بیٹھے رہنے دیں، ان کو خوراک دیتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد تسبیحات میں یا حیو یا قیوم پڑھیں۔ آپ کا لکی نمبر 9 ہے، مبارک دن آپ کا منگل ہے، اور آپ کا کلر ریڈ ہے، اور پلانٹ آپ کا مارس ہے، مریخ ہے۔ یہ چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں کیونکہ آپ ہر چیز کو ایک سوال کے لیے مجھے فون کرتے ہیں۔ آپ کو میں نے کہا ہے ایک سوال کرنا ہے
آپ کمنٹ سیکشن میں جائیں, اس پہ اپنا نام, والدہ جی کا نام لکھیں, ایک سوال لکھیں, اور میں اگلے پروگرام میں آپ کا سوال کا جواب دوں گا مکمل. اگر آپ نے ہاروسکوپ بنوانا ہے, زائچا کنڈلی, تو پھر آپ کے پاس سامنے میرا نمبر ہے, ساری ڈیٹیل بھیجیں, اپنا نام, والدہ جی کا نام, ڈیٹ آف برتھ, دونوں ہاتھوں کی تصویریں موبائل سے اتار کے جہاں لائنز ہیں الٹے ہاتھ کر دیں جہاں ناخون ہیں, اور واٹس ایپ کیجئے. میں پڑھتا ہوں اور میں پھر جواب بھی دے دوں گا, مجھے کال کر لیں. یہ طریقہ کار ہے. سنگل سوال کے لیے مجھے مت کال کریں. میں آپ لوگوں کے لیے علمی پروگرام جان کے کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ سیکھیں. کل اللہ کے حکم سے دوبارہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا, اور جانے سے پہلے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ میرا نمبر آپ کے اسکرین پہ موجود ہے. کوئی بھی آپ بات پوچھنا چاہیں تو مجھے ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.